बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 जनवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे 2 अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकदमात की समाअत करने वाले जज साहब को कल हटाया गया था, वापस उनको उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो कर दी गई है और उनका जो तबादले का नोटिफिकेशन था उसको 24 घंटों में मनसूख किया गया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा कि नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के डीजी को हटा दिया गया है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ में आपको बताऊँगा कि आज ईमान मज़ारी केस में डीजी ISPR को की तलबी का दरख्वास्त दायर की गई थी, उस पर जो आज समाअत हुई वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज नेशनल डायलॉग कमेटी, ये डायलॉग कमेटी है जो फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और इन लोगों पर मुश्तमिल है, इन्होंने आज एक मुज़ाकराती एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। उसमें शाहिद खाकान अब्बासी भी थे, लियाकत बलोच भी थे और बाकी भी जमातों के लोग वहाँ पर थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने बाइकआउट किया था। उन्होंने जो अलामिया जारी किया है, नेशनल डायलॉग कमेटी का अलामिया जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकरात के लिए कमेटियाँ तश्कील दी जाएँ। नेशनल डायलॉग कमेटी के ज़ेर एहतमाम कौमी डायलॉग का इनकाद किया गया। इस्लामाबाद में सियासी जमातों, वकला और दानिशवरों की पहली नशिस्त हुई। कौमी कॉन्फ्रेंस में जमात इस्लामी, MQM समेत दीगर सियासी जमातों ने शिरकत की। डायलॉग में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का तरीक़ाकार और दर्जा हरारत में कमी की तजावीज़ पेश की गई। फवाद चौधरी ने अलामिया पढ़ कर सुनाया। नेशनल डायलॉग कमेटी के अलामिया में कहा गया कि सदर पाकिस्तान नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाए। कमेटी सियासी कैदियों के साथ मिलकर डायलॉग कमेटी को आगे बढ़ाए। अलामिया के मुताबिक सेनेट और कौमी असम्बली में फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर की तैनाती करें। ख़वातीन सियासी वर्करों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। सियासी कारकुनान की रिहाई के बाद हुकूमत पर मुज़ाकरात का एतमाद बढ़ेगा। नेशनल डायलॉग कमेटी के अलामिया में कहा गया कि मीडिया की सेंसरशिप को ख़त्म किया जाए और सियासी अफराद पर मुकदमात ख़त्म किए जाएँ। नेशनल डायलॉग में बातचीत के अमल को जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। शुहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। नेशनल डायलॉग कमेटी का आइंदा इजलास मुल्तान में होगा। अब ये इसका आगे क्या है, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वो तो ओन नहीं कर रही इस नेशनल डायलॉग कमेटी को। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने भी इनकार किया, उन्होंने कहा कि वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अब क्या हुकूमत इनकी बात मानती है? क्या इनके पास कोई मैंडेट है? ये किसके बिहाफ पे मुज़ाकरात कर रहे हैं? एक है हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट और एक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान। अब इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको ओन नहीं कर रही, ना ही हुकूमत उनको ओन कर रही है। फिर ये किसके बिहाफ पे मुज़ाकरात, और वो भी उस वक्त ये एक्टिव हो गए हैं जब 8 फरवरी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान एहतजाज का भी ऐलान कर चुके हैं, तो ये बड़ा अहम होगा। वहीं पे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की बहन अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी एक बार फिर जारी कर दिए। दर्ज मुकदमे में अलीमा खान के वारंट जारी किए। आज अदालत में समाअत हुई। जज अमजद अली शाह ने इमरान खान की बहन अलीमा खान के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमे की समाअत की। अलीमा खान की जानिब से उनके वकील फैसल मलिक पेश हुए। समाअत के दौरान 5 मुलजमान की वकला की जानिब से 10 गवाहों पर जिरह मुकम्मल कर ली गई, जबकि मुलजमान की वकला की जानिब से इन गवाहान पर आज जिरह ना हो सकी। बकिया मुलजमान मुकदमे के प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह ने कहा इस मुकदमा की 28 समातें हो चुकी हैं। अलीमा खान का जो कंडक्ट है उसकी वजह से ये मुकदमा मुसलसल ताख़ीर का शिकार है, लिहाजा मुकदमा की रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत का हुक्म दिया जाए। पहले भी एक तरह से रोज़ाना की बुनियाद पे ही हो रहा है। और असल बात यह है कि फ़ौरी तौर पर एक तो आप जानते हैं कि ईमान मज़ारी का केस है, दूसरी तरफ आप जानते हैं कि मतीउल्लाह जान का भी केस है, वो भी दहशतगर्दी का मुकदमा है, और ये अलीमा खान के ख़िलाफ़ भी दहशतगर्दी का मुकदमा है। अब अदालत की जानिब से आज अलीमा खान नहीं पेश हुई और बाकी जो मुलजमान हैं इसमें को 8 से 10 मुलजमान है। थोड़े मुलजमान की हद तक चलान जमा करवाया गया था ताकि ये डिसीजन हो सके, और अल्टीमेट साफ़ी तो पहले ही सज़ाओं का कह चुके हुए हैं। तो उसमें अलीमा खान पेश ना हुई तो अदालत में प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह ने यह कहा कि जनाब वाला 28 से ज़ायद समातें हो चुकी हैं, अलीमा खान आज फिर पेश नहीं हुई, आप इसको रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करें, चूँकि बाकी काम होते रहेंगे लेकिन इस मुकदमे को फौरी तौर पर डिसाइड होना ज़रूरी है। अलीमा खान की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूशन ने एतराज़ उठाते हुए कहा कि हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त के साथ लाहौर में ज़ेर समाअत मुकदमात की कॉज लिस्ट मौजूद नहीं है, जिस पर अदालत ने अलीमा खान की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए।
عدالت نے علیمہ خان کے خلاف مقدمہ کی سماعت کل جمعرات تک ملتوی کر دی۔ 7 جج صاحب کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر سماعت آگے بڑھانے کا کہا گیا۔ کل 8 جنوری ہے، کل سے روزانہ کی بنیاد پہ سماعت چلائی جائے گی، اور اگر روزانہ کی بنیاد پہ سماعت آگے بڑھائی جاتی ہے تو یہ جو کیس ہے یہ الٹیمیٹ جو ہے وہ 1 ہفتے میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا، اور ڈیسیجن کیا آئے گا جو نظام پہلے کہہ چکا ہے۔ وہیں پہ ایک اہم درخواست دائر کی گئی تھی، اور یہ درخواست دائر کی گئی تھی ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے خلاف بھی نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کا ایک کیس ہے، جس میں ان کے خلاف جو ہے وہ FIA نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے چلان جمع کروایا۔ ان کے کوئی 5-6 گواہان ہیں، اور ہادی علی چٹھا وہ گواہوں پہ جرح کر رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے مریم نواز کے بھی بیانات عدالت میں چلائے، خواجہ آصف کے بیانات کو چلایا۔ اب جو ریسنٹ پیش رفت سامنے آئی ہے وہ کل ہمارے DG ISPR کی ایک پریس کانفرنس ہے، کو 2.5-3 گھنٹوں کی، اس میں جہاں پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے متعلق عمران خان کے ٹویٹ اور جو سٹیٹمنٹس ہیں سہیل آفریدی کی، اسد کیسر کی، وہ چلائی گئیں، وہیں پہ ایمان مزاری کے ٹویٹ بھی چلائے گئے جس میں وہ کسی معاملے کے اوپر کو بات کر رہی ہوں گی۔ اس کو پھر کہا گیا کہ یہ جو ہے وہ باریک وارداتیہ، ایمان مزاری کو کہا گیا باریک وارداتیہ، اور جو ہے وہ اس پر پھر آج ایمان مزاری نے عدالت میں، جج افضل مجوکا کی عدالت تھی، وہاں درخواست دائر کی کہ میرا ایک مقدمہ آپ کے پاس زیر التوا ہے۔ جب DG جو ISPR ہیں DG ہمارے، ان کی جانب سے میرے اوپر ایک مقدمہ ہے پینڈنگ، اسی مقدمے میں میرے اوپر یہی تو الزامات ہیں کہ میں جو ہے وہ غدار ہوں یا میں نے کوئی ریاست مخالف کو کام کیا ہے، تو ایک مقدمہ جو سب جوڈس ہے، اور ایسے میں ایک فوج کے ترجمان ایسی بات کر دیں تو میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، یہ انہوں نے عدالت میں کہا۔ جج افضل مجوکا کی عدالت میں انہوں نے درخواست دائر کی کہ DG ISPR کو بطور گواہ طلب کیا جائے۔ اس پر عدالت نے فوری طور پر پروسیکیوشن کو نوٹس جاری کر دیا۔ فوج کے ترجمان کی پریس کانفرنس پر ایڈوکیٹ ایمان مزاری نے جو لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری ہیں ان کے خلاف عدالتی عمل پر اثر انداز ہونے کی کوشش کے خلاف جج افضل مجوکا کی عدالت میں درخواست دائر کی۔ ایمان مزاری نے کہا کہ DG نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے میرا نام لے کر مجھے غداروں کا وکیل اور غیر ملکی ایجنٹ جو ہے وہ مجھے کہا گیا، غداروں کا وکیل اور غیر ملکی ایجنٹ قرار دیا گیا، جو میرے خلاف مقدمے پر اثر انداز ہونے کی سنگین کوشش ہے۔ جج افضل مجوکا نے کہا کہ انہوں نے وہ پریس کانفرنس نہیں دیکھی۔ عدالت نے درخواست پر نوٹس جاری کرتے ہوئے ایک کاپی استغاثہ کو دی۔ پھر گواہوں پہ جرح شروع ہو گئی۔ جرح جب کمپلیٹ ہوئی تو اس کے بعد پھر اس درخواست کے اوپر آرگومنٹس ہوئے۔ اس درخواست کے اوپر آرگومنٹس پر عدالت نے سماعت کی، اور اس کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا۔ فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد عدالت نے فیصلہ یہ جاری کیا اس درخواست کے اوپر۔ عدالت جو جج افضل مجوکا صاحب ہیں انہوں نے کہا جی کہ این اپلیکیشن ہیز بی موو بائی اکیوز ٹو سمن مسٹر احمد شریف چودھری ایز PW جو پروسیکیوشن وٹنس کے، یا ایز اے کورٹ وٹنس، یا سرکاری گواہ کے یا عدالتی گواہ کے، کہ جو DG ISPR ہیں ان کی طلبی کی درخواست دائر کی کہ ان کو یا CW کہتے ہیں کورٹ وٹنس، یا PW جو پروسیکیوشن وٹنس ہے۔ پروسیکیوشن کی ناٹ بی فورس ٹو پروڈیوس اینی وٹنس۔ عدالت نے کہا کہ پروسیکیوشن کو میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ زبردستی کسی کو گواہ کے طور پر پیش کریں۔ سو فار ایز اسٹیج آف CW از کنسرنڈ، کہ جہاں کورٹ وٹنسز کی بات آئے گی، دس پرسن از نیدر ریمینڈ ایسوسیٹڈ ود انویسٹیگیشن، کہ وہ جو DG ISPR ہیں نہ تو وہ انویسٹیگیشن کے ساتھ ان کی کوئی ایسوسیشن ہے، نار ہز نیم مینشن ان calendar of witnesses by prosecution. Defense has moved application to summon him, so proper stage would be after statement of accused under section 342 CRPC to consider whether this application is relevant or not. So till then the application is kept pending. کہ جی جب سارا ٹرائل مکمل ہو جائے گا، 342 کی سٹیٹمنٹ ہو جائے گی، ملزمان کا جو بیان ہے وہ ہو جائے گا، اور فائنل آرگومنٹس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس درخواست کا کیا کرنا ہے۔ اب ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا بیسیکلی یہ چاہتے تھے کہ عدالت اس درخواست کو میرٹ پہ خارج کر دے اور وہ پھر ہائی کورٹ جائیں،
تو عدالت نے اس درخواست کو ڈیسائیڈ نہیں کیا، نہ خارج کیا، نہ منظور تو ہونی نہیں تھی، خارج بھی نہیں کیا، عدالت نے اس کو پینڈنگ رکھا کہ جب آئے گی۔ اب عدالت اگر اس کو اس وقت خارج کر دیتی ہے اور ساتھ ہی عدالت کہتی ہے بھئی آپ آرگومنٹس کریں اور آج ہی عدالت ڈیسائیڈ کر دے، تو وہ تو ان کے پاس اس درخواست کو چیلنج کرنے کا بھی ٹائم نہیں رہے گا۔ تو افضل مجوکا صاحب چیمبر میں گئے، اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ جاری کیا کہ آپ کی درخواست ابھی جو ہے وہ زیر التوا رہے گی، پینڈنگ رہے گی۔ اچھا جی، وہیں پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے مقدمات کی سماعت کرنے والے جج صاحب تھے ارشد جاوید، یہ دہشت گردی عدالت لاہور کے جج تھے جنہوں نے عمران خان کو 4 مقدمات میں ضمانت دی تھی، اور پاکستان تحریک انصاف کے 3 کیسز میں پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کو تو وہی 10 سال سزائیں، باقیوں کو بڑی تعداد میں بری بھی کیا ہے، اور مزید 3 مقدمات ان کے پاس جو ہے وہ پینڈنگ ہے۔ اگر ریشو کو دیکھا جائے تو جج منظر علی گل صاحب کی عدالت سے کم لوگ بری ہوئے، زیادہ کو سزا ہوئی۔ یہاں اگر جج ارشد جاوید صاحب کی عدالت کا جو ہے وہ ججمنٹس کو دیکھا جائے تو اس میں زیادہ لوگوں کو بری کیا، کم لوگوں کو سزا ہوئی، جس میں 4-5 لیڈرز ہیں، ان سب کو جو ہے وہ 10-10 سال کی سزا ہوئی ہے۔ اب 9 مئی کے کیسز کی سماعت کرنے والے جج ارشد جاوید کو کل ٹرانسفر کیا گیا تھا بہاول نگر، حالانکہ 3 مقدمات ان کے پاس پینڈنگ تھے۔ آج لاہور ہائی کورٹ نے اپنا پہلا نوٹیفیکیشن واپس لیتے ہوئے ان کی جو تبادلہ ہے اس کو منسوخ کر دیا۔ دہشت گردی عدالت میں ان کی تعیناتی برقرار رہے گی۔ جج آصف بشیر بہاول نگر کے سیشن جج کا تبادلہ بھی منسوخ کر دیا گیا ہے، اور دونوں ججز کے تبادلے کا نوٹیفیکیشن کل رات گئے جاری کیا گیا تھا۔ آصف بشیر صاحب کا بھی جو ہے نا وہ بہاول نگر کا سیشن جج تھا، اس کا بھی تبادلہ کیا گیا تھا، اس جگہ پہ بھیجنا تھا جج ارشد جاوید کو، لیکن اچانک جو ہے نا پھر دوبارہ 24 گھنٹوں میں ہی وہ نوٹیفیکیشن تبدیل کر دیا گیا۔ جس جج صاحب کو ہٹایا گیا تھا ان کو ہٹانے کا نوٹیفیکیشن منسوخ ہو گیا، ان کو دہشت گردی عدالت کے جج کے طور پر ہی برقرار رہیں گے، اور جو ہے وہ ان کو بہاول نگر ٹرانسفر نہیں کیا جائے گا۔ یہ عدالت کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ کے جو امجد اقبال ہیں رانجھا رجسٹرار ہیں، ان کی جانب سے یہ جاری کر دیا گیا نوٹیفیکیشن۔ آخر میں ہم آ جاتے ہیں جو ایک بڑی پیشرفت سامنے آئی ہے، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے جو ڈی جی ہیں، جن کو حال ہی میں ڈی جی کے عہدے سے تو ہٹایا گیا تھا لیکن ابھی پینڈنگ تھا ان کا معاملہ، ان کو جو ہے وہ معطل کر دیا گیا ہے 120 دن کے لیے۔ این سی سی اے کے ڈی جی کی معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ سروس گریڈ 20 کے وقار الدین سید کو سول سرونٹس ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز 2020 کے تحت 120 دن کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ آپ جانتے ہیں کہ جو نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کا ایک بڑا اسکینڈل سامنے آیا تھا رشوت کا ڈکی کیس میں، اور ایک ان کا اسلام آباد میں آیا تھا، اور اس پر پھر ملتان میں، لاہور میں، مختلف شہروں میں، کراچی تک جو ہے وہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی جو تفتیش ہے وہ شروع ہو گئی تھی۔ اسی میں پھر اس ڈی جی جو تھے این سی سی آئی اے کے، ان کو ہٹا کے نئے ڈی جی کو تعینات کیا گیا تھا۔ اب اس ڈی جی کو اپنے عہدے سے ہی، نوکری سے ہی معطل کر دیا گیا ہے۔ سابق ڈائریکٹر جنرل این سی سی آئی اے وقار الدین سید کی معطلی کے احکامات آج اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے جاری کیے، ان کو 120 دن کے لیے معطل کیا گیا ہے۔ وقار الدین سید 28 اکتوبر 2025 کو ڈی جی این سی سی آئی اے کے عہدے سے ان کو ہٹایا گیا تھا، اور ان کو جو ہے وہ ان کی وہ تقرری کے منتظر تھے، اب ان کو سروے سے ہی معطل کر دیا گیا ہے۔ 3 مئی 2024 کو ملک کے اندر سائبر جرائم کی تحقیقات کے لیے این سی سی آئی اے کو ایک الگ سے ونگ بنایا تھا، اس کا جو ہیڈ ہے وہ ڈی جی این سی سی آئی اے وقار الدین سید کو بنایا تھا، پھر ان کو اکتوبر 2025 میں ڈی جی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، لیکن وہ نوکری پہ برقرار تھے، سروس پہ برقرار تھے۔ آج ان کو سروس سے ہی، نوکری سے ہی معطل کر دیا گیا ہے۔ ڈی جی جو تھے این سی سی آئی اے کے، ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔